تو بالآخر پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت خدا کرتے کرتے ختم ہو ہی گئی۔ ہم نے ان پر بھی تنقید کی تھی، جس طرح انہوں نے حکومت چلائی اس پر سبھی تنقید کرتے ہیں، اور آخر میں جو انہوں نے بیانیہ ترتیب دیا ہے اس پر بھی ہماری تنقید آپ کے سامنے آ چکی۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف، آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی، JUIF، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی اقتدار میں ہے۔ ایک صحافی کا کام یہ ہوتا ہے، یا صحافی کو بھی چھوڑیے، ہر ایک انصاف پسند انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بائسز کو ایک جگہ پر رکھ کر، اپنی جانبداری کو الگ رکھ کر، جو بھی پاور میں ہے اس سے سوال کرے۔ اور وہ پاور میں ہونا صرف حکومت میں ہونا نہیں ہوتا، ہر وہ شخص پاور میں ہے کہ جس کی بات سنی جاتی ہے، جس کی بات کی اہمیت ہے، جو نیریٹیوز بلڈ کرتا ہے۔ تو اب جو پاکستان میں حکومت ہے، ان تمام پارٹیز کو ایک ایک کر کے دیکھیے۔ سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون، گو کہ ان کی حکومت میں ان کی کارکردگی اچھی رہی، لیکن چند ایسے واقعات تھے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں ان پہ بہت زیادہ نظر رکھنی پڑے گی۔ ماڈل ٹاؤن سانحہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ وہ ایبسلیوٹ بریچ آف پاور تھا، وہ ایبسلیوٹ ایکسرسائز آف بروٹیلٹی تھا، غیر انسانی عمل کیا گیا تھا۔ گو کہ اس طرح ثابت نہیں ہوا کہ حکومت کے لوگ اس میں ذمہ دار تھے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر وزراء کی اس میں مرضی شامل نہ ہو اور بیوروکریسی ساتھ نہ دے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات جو اسحاق ڈار صاحب کا ان کی حکومت میں بہت بڑا جرم تھا، وہ تھی امپورٹ لیڈ اکانومی، کہ ڈالر کو آپ نے روک کر مصنوعی طور پہ ایک جگہ رکھا ہے کہ جس سے امپورٹس کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو وہ ایک ببل تھا جس نے پھٹنا تھا۔ اکانومی پہ کبھی اگلے حصے میں بات کریں گے، لیکن آج بتانا یہ مقصد ہے کہ چند چیزیں ہیں مسلم لیگ نون کی جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جب اپوزیشن کی باری آتی ہے تو جاوید ہاشمی صاحب اور چودھری نثار صاحب اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں، لیکن جب حکومت کی باری آتی ہے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آج کل نہیں ہیں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب، انہیں نہ بھولیے، جس طرح کے وہ فیشسٹ ہیں۔ فیشسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو طاقت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ پنجاب میں ان کی حکمرانی کا دور اس کا گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام طاقت اپنے پاس رکھی۔ وہ MPAs اور MNA سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلاتے تھے، اور ابھی بھی جس طرح انہوں نے گمکس کرتے ہوئے، آپٹکس کرتے ہوئے زیادہ ہفتے کی چھٹی ختم کر کے 6 ورکنگ ڈیز کر دیے، اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب دنیا میں سمارٹ کام ہوتا ہے، ہارڈ ورک اس طرح نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں پر بھی نظر رکھیے کہ گو کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کو ہم نے ٹریک سے ہٹنے نہیں دینا۔ پھر پیپلز پارٹی کی طرف بڑھیے۔ سندھ میں جو لوگ رہتے ہیں، میں خود کراچی سے ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورننس، اگر کوئی یہ جملہ بولے کہ پیپلز پارٹی اور گورننس، تو میرا خیال ہے ہم جملہ بھی ساتھ نہیں بول سکتے۔ پیپلز پارٹی نے اتنی بری گورننس کی ہے کہ آپ دیکھیے کراچی اور تمام سندھ میں ایک گرین لائن، یلو لائن تو چھوڑیے، کوئی چھوٹی سی بس سروس نہیں ہے۔ ہم آج بھی W11 اور مافیا کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جس طرح چاہے ہمیں ٹریٹ کریں۔ چند ہسپتالوں کے علاوہ جو پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں، NCVID میرا خیال ہے جو ہارٹ ڈیزیز کا ہے، تو جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہاں دینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ نہ کوئی تعلیمی نظام سندھ میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ جس طرح کی تمام امتحانات میں چیٹنگ ہوتی ہے وہ نیوز پہ آپ دیکھتے ہیں۔ نہ کوئی صحت کا نظام ایگزسٹ کرتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے نظام پہ ہم پہلے بات کر چکے۔ کراچی کی، جو کہ سندھ کا کیپٹل ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنا فون لے کے چلے جائیے اور بہت ہی شاذ و نادر یہ ممکن ہے کہ آپ وہ فون واپس اپنے گھر لا سکیں گے۔ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، وہ جگہیں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہیں، لاڑکانہ ہے، نواب شاہ ہے، دادو ہے، سکھر ہے، وہاں جا کے دیکھ لیجئے، مجال ہے کہ ذرا کوئی کام ہوا ہو۔ پوسٹیں بکتی ہیں، تھانے بکتے ہیں، نوکریاں بکتی ہیں، اس کا میں عینی شاہد ہوں۔ تو پیپلز پارٹی کے جو نعرے ہیں اچھے ہیں، ان کا جو وفاق میں کام ہے اور پالیسیز ہیں انہیں آپ اچھا کہہ سکتے ہیں، لیکن گورننس کے موقع پہ ہمیں ان پہ نظر ضرور رکھنی پڑے گی۔ پھر JUIF کو دیکھیے، کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سربراہ رہے، اور کشمیر پہ کیا پیش رفت ہوئی میں تو نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ جس طرح وہ سیاسی طور پہ کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی وہاں ہوتے ہیں اور اپنے مفاد کی عمومی طور پہ بات کرتے ہیں، تو ان پر بھی ہمیں خاص نظر رکھنی پڑے گی۔ اور ایک بات جس پہ ہمیں اور نظر رکھنی پڑے گی کہ گو کہ وہ ایک مذہبی بیانیے کو لے کے چلتے ہیں، ان کا حق ہے، لیکن اکثر اوقات وہ مذہب کے ایکسٹریمسٹ رویوں کو فروغ دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں نظر رکھنی ہے تو ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ اور کیونکہ ہم نے پہلے کراچی کی بات کی تو MQM کی بات کرنا ادھر ضروری ہے۔ MQM میرے بچپن سے، مشرف صاحب کے دور سے حکومت میں ہے۔
ان کے پاس کی منسٹریاں بھی رہیں، وزارت داخلہ ان کے پاس رہی، وزارت صحت ان کے پاس رہی، گورنر ان کے پاس رہا. انہوں نے کیا کام کیا؟ کسی بھی کراچی والے سے پوچھ لیجیے، آپ کو بتا دے گا. اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ. چلے یہاں انہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے. الطاف حسین صاحب کے اگست کے ایپیسوڈ کے بعد ان کی کافی مجبوریاں بن گئی ہیں، لیکن ان کا کردار اس سے پہلے بھی یہی تھا کہ جس پہ ہمیں نظر ضرور رکھنی چاہیے. آخر میں بلوچستان عوامی پارٹی نون لیگ سے لوگ توڑے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہی. اس کے بعد اچانک راتوں رات یہ پارٹی بنی، اس کی حکومت بنی، وہ حکومت ٹوٹ بھی گئی اور اب وہ PDM کے ساتھ ہے. تو اس پالیسی میں کیا نظریہ ہے اور کیا انصاف کی بات ہے، سمجھنا مشکل ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ PTI کے بغض میں، عمران خان صاحب سے نفرت میں، عمران خان صاحب کو جو لوگ پسند نہیں کرتے اپنی ناپسندیدگی کو ایک جگہ رکھ کر ملک کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور ہر طاقتور پر نظر رکھیے، کیونکہ اس کے ہر عمل کا، اس کی ہر پالیسی کا ہمیں بہت فرق پڑے گا. ایز سٹیزنز ہماری زندگیاں افیکٹ ہوں گی. اور صرف سیاسی جماعتوں کی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بالکل مت بھولیے گا. اس میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا اپنی رائے میں کہ میرے خیال میں یہ تمام تماشا نومبر کے لیے کیا گیا کہ آرمی چیف کون نامزد کرے اور کون نامزد ہو. تو یہ بساط جنہوں نے بچھائی تھی انہوں نے اٹھا بھی دی. ان کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور ان کے کردار پہ کس طرح بات کرنی ہے، تاریخی پس منظر میں ان کا کیا کردار ہے، ہم آنے والی ویڈیوز پہ اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو رو کے پیش کر کے آپ کے سامنے تھک چکے تھے، اب کم از کم تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ سیاست میں نہ صرف مداخلت کرتی ہیں بلکہ پیادوں کی طرح سیاستدانوں کو چلاتی ہیں. پھر جوڈیشری، اس وقت جو سپریم کورٹ کا 5-0 سے ڈیسیجن آیا تھا کہ اسمبلیوں کو بحال کر دیا جائے اور عمران خان صاحب کا اقدام غلط تھا، میرے خیال میں وہ آئین کی فتح ہے. میرے خیال میں انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا جو انہیں دینا چاہیے تھا. لیکن احمد نورانی پاکستان کے ایک جانے مانے صحافی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے یہ فیصلہ آیا. اور اس سے پہلے بھی جوڈیشری کا کیا کردار رہا نواز شریف صاحب کے کیس میں، ثاقب نثار صاحب کے دور میں، جسٹس گلزار کے دور میں، وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بار بار یاد دہانی صرف اس لیے کروا رہے ہیں ہم کہ جو طاقت میں ہیں ہمیشہ انہیں ان چیک رکھیے. آخر میں میرا کردار مت بھولیے گا. مجھ سے مراد، میرے سے مراد میڈیا. یاد رکھیے گا کہ اس وقت کون سا صحافی حق کے ساتھ کھڑا رہا. اور حق سے مراد وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نون لیگ کے جیالے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے متوالے ہیں تو وہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا تو آپ ان کی واہ واہ کریں گے، یا اگر وہ PTI کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں آج بھی تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے. ذرا دل کو کشادہ کر آنکھوں کو کھول کر، ذہن کو اپنے بائسز سے دور کر واقعی سوچئے، کیا یہ پاکستان کے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ رہیں موجود؟ اس میں عمران خان صاحب کو بھی شامل کیجئے. اور اگر یہ نہیں ہے تو ڈیموکریسی میں ہم تبھی تبدیلی لا سکتے ہیں کہ جب آپ باشعور ہوں گے، جب آپ اپنے بائسز کو چھوڑ کر، اپنے پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر، جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، اسے صحیح اور غلط بولیں گے. دیکھنے والے یہ کہہ سکتے ہیں شاید کہ تم عجیب آدمی ہو بھائی، پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور اب جو حکومت میں آیا ہے ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، تو تمہارا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے. ہاں شاید ہمارا دین ایمان، اور ہم سے مراد ہر صحافی کا جو صحافت کو سیریس لیتا ہے، اس کا دین ایمان سچ ہوتا ہے. اس کا دین ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو پاور میں ہے اسے اکاؤنٹیبل کیا جائے، جو طاقت میں ہے اس سے جواب طلبی کی جائے. نہ کہ یہ کہ اگر مجھے خان صاحب پسند ہیں تو میں ان کی مدح سرائی کروں، یا مجھے مریم نواز اور نواز شریف پسند ہیں تو میں ان کی کوتاہیوں پر پردہ ڈالوں، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب مجھے بھٹو صاحب کی لیگیسی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں ان کے در دولت پہ سجدہ کروں. نہ صرف صحافیوں کا، جیسے میں نے پہلے کہا، ہر انصاف پسند انسان کا، اور جو اس ملک کی کچھ بہتری چاہتا ہے اسے اپنے بائسز کو چھوڑ کر اب تمام لوگوں پر نظر رکھنی پڑے گی. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. عید کے فوراً بعد ہم اپنی پہلی لائیو سٹریم کریں گے، جیسا کہ وعدہ تھا کہ 10,000 سبسکرائبرز ہٹ ہوتے ہی ہم آپ سے بات کریں گے، تو وہ ہم جلدی کرنے والے ہیں. تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ڈیٹ کے آنے کا انتظار کیجیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں.